السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں آج ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ قائد ایوان، قائد قومی اسمبلی اور سینٹ کو قائد حزبی اختلاف مل گئے ہیں۔ راجہ ناصر عباس سینٹ میں قائد حزبی اختلاف ہیں، اور قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی، جن کا تعلق پشتونخوا عوامی ملی پارٹی سے ہے۔ یہ دونوں شخصیات، ان کے پیچھے تحریک انصاف کی پوری سپورٹ موجود ہے، اور یہ کامیابی ہے تحفظ تحریک آئین پاکستان اور تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے اس کی، کہ ان دونوں کو اتنے اہم عہدوں پر فائز کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے؟ کیا یہ لوگ حکومت کو مشکل وقت دے پائیں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ مجبور کر سکیں گے حکومت کو کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے یا نہیں؟ اس پر آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے، خواجہ آصف صاحب نے آج ایک دھواں دھار تقریر کی ہے، اور اس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کو ایک ڈھکوسلا قرار دیا ہے۔ میں اپنی اطلاعات کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا آج کی تقریر اس 28ویں آئینی ترمیم کی لیے زمین ہموار کرنے کی ایک کوشش ہے، اور کیا حکومت 18ویں ترمیم کو میں کچھ تبدیلی کرنے جا رہی ہے؟ انہوں نے تعلیمی نظام کی بھی بات کی اور دیگر نظاموں کی بھی بات کی ہے۔ بات کریں گے اس پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بہت ہی اہم رکن سدان، سابق گورنر سندھ، جناب محمد زبیر صاحب سے۔ زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، دونوں تعیناتیاں ہو گئیں، بلکہ اس سے پہلے کہ میں ان تعیناتیوں پر آؤں، آج پارلیمنٹ میں گل پلازہ کے واقعے پر بات چیت ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پر گفتگو بھی کی، آپ سے اس پر بات نہیں ہو پائی، آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ اس سانحے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جسے پوری دنیا میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ سانحہ ظاہر ہے بہت ہی ڈپریسنگ ہے، اور سب سے پہلے تو وہ جن کی بات ہوئی ہے، شہید ہوئے ہیں، ان کی فیملیز کے پوائنٹ آف ویو سے جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب نے جانا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے، اس افسوسناک طریقے سے، جس میں ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی اور خاص طور پر حکومت کی نااہلی بھی ہو، تو ایک بہت ہی میرا خیال ہے اس قسم کا جو واقعات ہوتے ہیں تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہو گیا اور آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا کراچی، ادروائز تو کتنا فنکشنل، کراچی از اے ڈس فنکشنل سٹی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں آپ ہر تھوڑے دن بعد سنتے ہیں کہ جی گٹر میں ڈھکن نہیں تھا اور اس کی وجہ سے بچوں کی بات ہوتی ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے، آپ خود بتائیں کہ ایک فائنینشیل ہب آف پاکستان میں ایک ایسی پارٹی جو کہ 18 سال سے حکومت کر رہی ہے، وہ گٹر کے ڈھکن نہیں ارینج کر سکتی ہے۔ پتہ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بے شک بنتا ہے۔ اور پھر آپ ٹریفک میں جو حادثات ہوتی ہیں، موٹر بائک والے کچلے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں۔ سر، یہ فرمائیں کہ آج ایک تاریخی دن ہے کہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں مل گئے، اور یہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحاد کی ایک اہم مثال ہے۔ کیا فرق پڑنے والا ہے اب ان دونوں شخصیات کے اس عہدوں پر آنے کے بعد؟ دیکھیں، اس کو ایک چیز، جو تحریک انصاف مین اپوزیشن جماعت ہے، اور انہوں نے اپریل 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد جس قسم کی پالیٹکس کی، ظاہر ہے ان کی کوشش تو یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کو گرا دے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس کے بعد جب کیئر ٹیکر آ گئی، پھر الیکشن میں جو بھی ہوا، بہرحال 4.25 سال کی سٹوری یہ ہے کہ جب اس نتیجے پر پی ٹی آئی پہنچا کہ سولو فلائٹ از ناٹ دا وے فارورڈ، اور ضروری نہیں ہے کہ اگریسو اور بہت زیادہ اگریسو ہی پالیٹکس نتیجے آپ کو دے سکتی ہے۔ تو جب تحریک تحفظ آئین پاکستان بنا تھا تو اس میں ظاہر ہے میجر کمپوننٹ پارٹی از پی ٹی آئی۔ اس میں دو ایسی شخصیت جو کہ لیڈر ہوتی ہے اپوزیشن بنے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، وہ بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں، اور ان کا جو اپروچ ہے، جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اپروچ ہے، وہ سلائٹلی ڈفرنٹ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریشن کرنے سے پہلے ایک ریکنسلیٹری پوزیشن لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بالکل اوپنلی بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہماری کسی نہ فوج کے ساتھ نہ اس حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری پوزیشن ہے، اور وہ پوزیشن وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ یہ وہی پوزیشن ہے جو سن 73 کے آئین میں لکھی ہے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے،
الیکشن کمیشن نیوٹرل ہونا چاہیے, الیکشنز میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, میڈیا آزاد ہونا چاہیے, پارلیمنٹ سوورن ہونا چاہیے, سولین بالادستی ہونی چاہیے. بالکل سمپل ہے. اگر جس طرح محمود اچکزئی نے کل کہا کہ آپ یہ ویسے ہی مان لیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک سر, محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر کی, میں اس کا ایک حصہ سناتا ہوں تاکہ عوام کی کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا کہا, پھر آپ سے سنوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں. جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا, ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں, بیٹھیں سوچیں, انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ. بس جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف انگشتنمائی کرنے سے, ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. یہ ملک مشکل میں ہے, وہ سخت بحرانوں میں مبتلا ہے. مظاہروں کا پاکستان عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. سر ایک ماسٹر اسٹروک کھیل دیا انہوں نے آتے ہی, اور بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں پھینک دی. لیکن خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے 5-5 6 زبانیں بولتی ہے, تو ہم کس پر اعتبار کریں اور کس سے بات کریں؟ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. بڑا سمپل سے خواجہ آصف وغیرہ بھی کنفیوز کر رہے ہیں ساری قوم کو. عمران خان نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی محمود اچکزئی اور مولانا صاحب جو ہے ان کو میں آتھرائز کر رہا ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آتھرائز کر رہا ہوں. جس طریقے سے بھی بات چیت کے تھرو, اسٹریٹ وائلنس کے تھرو, ایجیٹیشن کے تھرو, جس طرح سے بھی وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی اتھارٹی ہے. جب یہ کہہ دیا تو پھر آپ کی کیا کنفیوژن ہے؟ ان کو کنفیوژن یہ ہے سر, ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ ان کے مطابق عمران خان صاحب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, وہ انہیں استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لیے. اگر ان کا مقصد نکل رہا ہوگا, ان کو رہائی مل رہی ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے. اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا کہ وہ سوچ رہے ہیں. اور یہ میرے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے ڈیفینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, عمران خان کی تو آپ سیاست دیکھ لیں کہ وہ وقت آنے پر سب کو پھینک دیتے. تو میں کہتا ہوں مسلم لیگ کی سیاست کی نہیں دیکھی انہوں نے, وقت آنے پر شاید خان عباسی ملتا ہے, اسماعیل محمد زبیر, سب کو فارغ نہیں کر دیا. تو یہ اس پر تو نہیں آپ سیاست کر سکتے کہ جی وہ یہ ایسے کرتے ہیں. بھائی اب بھی لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں بہت, اور ہونے بھی چاہیے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. اگر کوئی ون آف کے تو یہ اس بیسس پر کہ عمران خان یہ کریں گے اس لیے ہم بات چیت نہیں کریں گے. جب حالانکہ آپ کے پاس کلیئرٹی آ گئی نا, بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمود اچکزئی سے بات کریں. محمود اچکزئی کے پاس تمام اتھارٹی ہے. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی محمود اچکزئی ول ڈیسائیڈ واٹ ایور. جب وہاں سے بڑا کلیئر, پھر آپ کہتے ہو جی شیخ وقاص نے کچھ اور کہا ہے. آپ شیخ وقاص کے آپ کیوں کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ جی یہ لگتا یہ ہے, بیرسٹر گور سیکرٹری جنرل چیئرمین دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان سے بات کریں. تو اگر حکومت سنجیدہ ہے, اور دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا, بال حکومت کے کورٹ میں آپ پھینکتی ہے. ریکنسلیشن کا بھی ایک مظاہرہ کرتی ہے, ریکنسلیٹری کہ جی ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی. اگر فیبری 8 کا احتجاج ہے, وہ کہتے ہیں وہ واپس لیں. بھائی کس لیے واپس لیں؟ فیبری 8 کو کیوں نہ دنیا کو یاد دلائیں کہ پاکستان میں کیا ہوا تھا 2 سال پہلے. ٹھیک ہے, تو سر یہ ایک طرف احتجاج بھی ہے اور ایک طرف بات مذاکرات کی بات بھی ہے. مناسب بھی لگتا ہے کہ ٹیبل پر آنے کے لیے کچھ پاور ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس عوامی پاور ہے تو آپ آ سکیں گے, وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کی پیشکش کرے, گو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا مذاکرات یہ احتجاج کی کال واپس ہو سکتی ہے؟ احتجاج کی کال واپس نہیں ہوئے گی جی. مطلب اس کا دونوں کا کوئی ریلیشن شپ نہیں. ایک وقت تھا پی ایم ایل این 12 اکتوبر کا دن بلیک ڈے مناتی تھی کہ 12 اکتوبر سن 99 کو ان کی حکومت کا تختہ کیا تھا جنرل پرویز مشرف تھے, ان کا رائٹ بنتا تھا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ گئی تھی, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے 18th امینڈمنٹ بھی کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, پھر بھی وہ 12 اکتوبر مناتے تھے. وہ اس وقت تک 12 اکتوبر مناتے تھے جب تک وہ سولین بالادستی کا نعرہ لگاتے تھے. وہ تو بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا, بٹ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. اٹ از اے بلیک ڈے. پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی پھانسی
کا بلیک ڈے مناتی ہے, یا اور جو ان کے جولائی 5 سن 77 کو مارشل لا لگا تھا, ان کی حکومت کا تختہ ہوا تھا, وہ آج تک مناتے ہیں. یہ اس سے کیا تعلق ہے؟ ڈو آر انڈیپینڈنٹ. یہ تو آپ سیاست کو ختم کر کے تو نہیں بات چیت کریں گے. سیاست ہے, آپ صرف یہ ڈیمانڈ کریں بھائی پورا امن ہونا چاہیے. دیٹ از واٹ دا گورنمنٹ شوڈ آسک, نتھنگ ایلس. ٹھیک سر, دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات سے پہلے ہی اپنی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں, تو شرائط پر مذاکرات شروع نہیں ہوتے, حکومت کا یہ کہنا ہے. بھائی آپ پہلے تو آپ کاؤنٹر پروپوزل لے کے آئیں. آپ کاؤنٹر پروپوزل پڑھا. میں تو اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بات چیت کریں گے, ایوری تھنگ کین بی آن دا ٹیبل. آپ بھی لے کے آئیں, ہم بھی لے کے آئیں گے, اور بات چیت تو ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ جی آپ کے پاس ہم نے کہا یہ ہماری اعلامیہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, الیکشن کمیشن نیوٹرل ہونا چاہیے فلانا. آپ کو بہت سی اس میں کنسرنز ہوگا, آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, تو آئیں بات کریں نا. آپ اپنا کاؤنٹر پروپوزل لے کے آ جائیں. سر پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزل موجود ہے نا دونوں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2024 پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی, گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ عدالتوں سے ہی ان کا ایکویٹل ہوگا, اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور یہی دو مطالبات آپ کی طرف سے کہ جی الیکشن پہ بھی بات ہو اور رہائی پہ بھی بات ہو. تو مطلب وزیر اعظم صاحب کتنے معصوم ہیں, مطلب ان کو معصوم ہے یہ تو اندر بیٹھ کے ہنستے ہوں گے. مطلب آپ نے گھر پر ڈھاکہ ڈال کے قبضہ کر لیا, آپ کہہ رہے اس پر بات نہیں ہوگی, تو کس پر بات ہوگی؟ اگر اسی پر بات نہیں ہوگی تو کس پر بات ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کیا تھا گن پوائنٹ پر فارم 47 اگر ایشو کروا لیے تھے, آئیں بیٹھ کے ہم ریفارمز کرتے 2029 کے الیکشن کے لیے. ریفارمز جو مرضی آپ کر لیں, امریکہ کا سسٹم لا کے انڈیا کا سسٹم لا کے یہاں لگا دیں, لیکن آپ الیکشن کی رات کو اگر چوری کرنا چاہتے ہیں الیکشن, اور کسی ریٹرننگ آفیسر نے ریفیوز کر دیا, جیسے NA 130 میں ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ جعلی فارم 47 نہیں ایشو کریں گے, تو ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ ان کو اٹھا کے وہ چینج کر دیا. رات کے 3 بجے نیا ریٹرننگ آفیسر نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. ریحانہ ڈار 50,000 ووٹوں سے جیت گئی تھی, 50,000 ووٹوں سے جیت گئی تھی, ٹی وی چینل سے اناؤنس کر دیا تھا, آپ نے اس کو چینج کر دیا اٹھا کے. تو اس کا کیا ریفارمز, اس پر کیا بات چیت کرے کہ آگے کیا ہوگا جب پیچھے کی کو صحیح نہیں کیا جائے گا؟ اور وہ اس لیے ضروری ہے. وہ کہتے ہیں 2018 میں کیا ہوا تھا. پہلی بات تو یہ بھی 2018 الیکشنز آر ناٹ انڈر ڈسکشن بیکاز اس کا پریکٹیکل حل کوئی بھی نہیں ہے. آپ اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس میں ضرور اس کو اپنا جو بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, بٹ 2024 کا الیکشن اس لیے ضروری ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونا کہ آپ اس کے لیے آپ جس طرح کے سولوشن, جس طرح اسلام آباد کی 3 سیٹیں تھیں اس میں جسٹس جہانگیری نے اپنے فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا فارم 45 لے کے, PMLN کے جتنے تھے انہوں نے فارم 45 لانے سے انکار کر دیا. جب انہوں نے زیادہ زور لگایا تو انہی کو ہٹا دیا. اب آپ خود بتائیں نا, وی دا پیپل آف پاکستان اینڈ آئی ریپرزینٹ دا پیپل آف پاکستان, وی آر ہیلپ لیس. ہم آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, وی آر ہیلپ لیس. ہمیں آپ یہ نہ کہے کہ جی بندے کیوں نہیں باہر نکلتے. یہ طریقہ ہوتا ہے حکومت کرنے کا, سر اب یہ ایروگنس ہے. جی خواجہ آصف صاحب ہی اگین ان کی بات کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف NRO چاہتی ہے اور یہ 2 نمبری نہیں 5 نمبری کر رہے ہیں, راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو اسمبلی میں لگا کر. کیا چاہتی ہے PTI؟ پہلی بات تو یہ کہ دونوں شخصیات کو جو لگایا گیا ہے تو وہ 2 نمبری نہیں 5 نمبری کر رہی ہے تحریک انصاف, اور وہ NRO چاہتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لیڈر ہاؤس تو وہاں تھے موجود. نیشنل اسمبلی میں فار ایگزامپل عمر ایوب تھا, کوئی ارادہ نہیں تھا چینج کرنے کا. آپ نے اس کو پہلے سزا سنائی اس کے خلاف 10 سال جعلی سزا, اس کے بعد اس کو ڈی سیٹ کر دیا. تو پھر کیا لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں لگانا تھا؟ تو آپ نے فورس کیا, یو ہیو فورس دا ہینڈ اچکزئی صاحب کو لگنے میں, ورنہ تو عمر ایوب آج بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے. تو یہ کہنا کہ جی 5 نمبری کی ہے, 5 نمبری کیا ہے؟ ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, ہی از اے ٹاورنگ پرسنالٹی. بائی دا وے خواجہ آصف شوڈ نو مور دین اینی ون ایلس کہ وہ کتنے کلوز تھے میاں نواز شریف کے فار مینی ایئرز, تقریباً 20 سال تک, اور ہائیسٹ ریکارڈ تھا میاں نواز شریف کا محمود اچکزئی کے لیے. تو آج کیسے ڈفرنٹ ہو گیا؟ انہوں نے تو اس وقت بھی میاں نواز شریف نے ان کو آفر دی تھی کیبنٹ پوزیشن کی 2013 میں, بٹ ہی ریفیوز.
سر گرفتاریوں اور رہائی کی تو بات کی ہی جا رہی ہے، تو یہ رہائی کی جو بات ہے یہ این آر او سے تعبیر کرنا کس حد تک غلط ہے؟ دیکھیں خواجہ آصف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں اور مختلف ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں، وہ کتنی دفعہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان کی حالت یہ نہ ہوتی اگر وہ ان کا جو ایگریسو سٹانس ہے اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ اتنا ایگریسو نہ ہوتا، اگر ان کے سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں اس قسم کی نہ ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا پر اتنی ایگریسونیس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دکھاتے، یا ان کے جو یوٹیوبرز وہ کہتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو گن پھیلا رہے، تو عمران خان اس سچویشن میں نہ ہوتے. یعنی کہ ایک چیز تو تسلیم کی جاتی ہے نا کہ یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے عمران خان اندر ہے، ورنہ تو وہ کہے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. بھائی سارے کیوں نہیں کہتے؟ 10 میں آپ کو انٹرویوز 10 یا 100 نکال کے دکھا سکتا ہوں. خواجہ آصف خود کے، رانا ثناء اللہ کے، دوسرے سینئر پی ایم ایل اے لیڈرشپ جو کہتے ہیں کہ یہ خود اس سچویشن میں ادروائز عمران کے لیے اتنی مشکلات نہ ہوتی. تو بات یہ ہے کہ عمران کو اپنے پولیٹیکل بیسس پر اندر بند کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی پہلا سلسلہ نہیں ہے عمران خان کو چلنے کا. جب آپ کی مرضی تھی تو آپ نے نواز شریف کو بند کر دیا تھا. جب آپ کی مرضی چینج ہو گئی، جب آپ کی تھنکنگ نواز شریف کی، تو پھر اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ جب وہ لندن سے آئے اس وقت تک وہ کنوکٹڈ تھے، ایئرپورٹ پر لے کے گئے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہاں مورے لگانے کے لیے، انگوٹھا لگانے کے لیے. جب آپ نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کی مرضی ہے. پاکستان میں کوئی نہیں بلیو کرتا. دوسری طرف سے بھی رویہ تبدیل ہوتا ہے نا، کچھ نواز شریف صاحب کا رویہ تبدیل ہوا تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں. بہرحال آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ 28ویں ترمیم میں ایک ڈھکوسلا تھا، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 28ویں ترمیم پر اس وقت کام جاری ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 18ویں ترمیم، کیونکہ آپ سے بھی بات ہوئی کئی مرتبہ اور آپ کی جو ہم خیال لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ ضروری ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ راہ ہموار ہو رہی ہے حکومت 28ویں ترمیم لائے، پیپلز پارٹی مخالف ہو، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان اور حکومت مل کر 18ویں ترمیم کو تبدیل کر دیں 28ویں ترمیم کے ذریعے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو اس پر پی ایم ایل این پارٹ اینڈ پارسل تھا. وہ تقریباً 10-11 مہینے تک اس پر کام ہوا تھا، اور 29 جو ممبر تھے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے، ان کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا گیا تھا 18ویں ترمیم پاس کرنے پر. رضا زبانی اس کے چیئرمین تھے، اسحاق ڈار اس کے سب سے متحرک رہنما تھے 18ویں ترمیم پاس کروانے میں. تو پی ایم ایل این کے تو ایک نہیں، اسحاق ڈار تو سب سے آگے تھے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا خواجہ آصف تھے اس میں یا نہیں تھے، بہت سے لیڈرز تھے، کم سے کم 5-6 تو تھے پی ایم ایل این کے. پھر پی وی پی کنسنسس کے ساتھ. تو یہ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ کنسنسس جو تھا اس کو چینج نہیں، بٹ یہ کہنا کہ وہ 18ویں ترمیم ایک بیکار چیز تھی، وہ تو اٹس ٹیکنگ اٹ ٹو مچ. بات یہ ہے 18ویں ترمیم میں اگر کوئی گنجائش ہے چینج کرنے کی تو بالکل چینج کرنا چاہیے 2/3 سے، لیکن 18ویں ترمیم واز اے بریک تھرو امینڈمنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل تاریخ میں. آپ 18ویں ترمیم میں کر کیا رہے تھے؟ اسینشلی جو آپ کر رہے تھے وہ مشرف نے جو 17ویں ترمیم میں سارے سسٹم کو پریزیڈنشل بنا دیا تھا، اس کو آپ نے اوور ٹرن کرنا تھا. اینڈ دیٹ واز ڈن تھرو دی 18th امینڈمنٹ. دیٹ اسینشلی واز دی ریزن. تو یہ کہنا کہ جی وہ اگر تو پھر مشرف کا وہ 17ویں ترمیم کے ساتھ آئین چلتا رہتا نا، اور وہ تو بالکل پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بن چکا تھا. سو ایک تو اس میں جو بھی اگر سمجھتے ہیں ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی، میں تو خیر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 18ویں ترمیم میں ابھی کیا گنجائش ہے چینج کرنے کی. بٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے کلوزز ہوں جس میں سمجھتے ہیں کہ جی چینج ہونا ممکن ہے. But it was a breakthrough constitutional amendment in Pakistan's constitutional history. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب محمد زبیر صاحب، صدر سندھ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اہم سرکردہ رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. آج سینٹ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی ہو گئی. محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف
منتخب کر لیے گئے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پر خاصی کنٹروورسی رہی. بہرحال یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. بریک سے پہلے ہم نے محمد زبیر صاحب سے اس معاملے میں بات کی تھی اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب خرم دستگیر صاحب, سابق وفاقی وزیر اور سینئر رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر یہ دونوں شخصیات کی تعیناتی جو ہے یہ ایک اہم واقعہ ہے کیونکہ اس میں ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا تھا اس معاملے پر. بہرحال یہ معاملہ حل ہو گیا. ان دونوں شخصیات کی تعیناتی کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف آؤٹ سورسنگ کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وسیع البنیاد اتحاد آپ کے خلاف قائم ہو چکا ہے اور اس نے پہلی کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ وہ ایوان میں ایک پوزیشن لینے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں دیکھیے, جو مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا تھا اس پر عمل درآمد ہوا. اس پر کچھ کنٹروورسی بھی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کیا ایک جماعت جو ہے وہ کسی انپریسیڈنٹڈ ہے, ایک جماعت کسی دوسرے جماعت کے لیڈر کو لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کر دے. لیکن بہرحال وہ جو بھی اس کے قانونی مشکافیاں تھیں وہ سالو ہوئی اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے دونوں ایوانوں میں اب جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ کا تقرر ہو گیا ہے. اور تقرر خاص طور پہ قومی اسمبلی میں تو بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے ساری زندگی پرامن سیاسی جدوجہد کی ہے. تو ہماری توقع یہ ہے کہ ان کی تعیناتی سے جو پی ٹی آئی کی سیاست میں تشدد کا عنصر ہے 2014 کے دھرنے سے 9 مئی 2023 اور پھر 26 نومبر 2024 تک, وہ جو تشدد کا عنصر ہے, وہ جو پولیس کے اہلکاروں کو شہید کرنے کا عنصر ہے, جو جماعتوں کو عمارتوں کو آگ لگانے کا عنصر ہے, جو شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کا عنصر ہے, وہ اب آہستہ آہستہ پیچھے ہوگا. اور جو ایک واضح سیاسی جدوجہد ہے پارلیمان کے اندر اس کا آغاز ہوگا. اور جو اہم ترین بات ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوگا, بجائے یہ کہ ایک سیاسی لیڈر کی رہائی اور ملاقاتوں کے اوپر ہی تمام جو کہتے ہیں پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ فل ہو گیا تھا. تو عوام کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو شروع ہوگی دوبارہ. اور بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. اچکزئی صاحب کا تعلق بلوچستان میں ہے تو وہ بھی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ وہاں کے جو کیا حالات ہے اس کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے. اور پھر جو دہشت گردی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, ملک میں نیا روزگار پیدا کرنے کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے سامنے ملک میں جو الحمدللہ سیاسی اور معاشی استحکام آیا ہے اس کو معاشی نمو میں بدلنے کا چیلنج ہے, اس پر گفتگو ہے. پاکستان کی جو خارجہ کے تعلقات ہیں, تو جو اصل جن چیزوں کا تعلق پاکستان کی عوام کی فلاح اور ان کے مستقبل سے وہ ہماری توقع یہ ہے کہ دونوں صاحبان کی تقرری سے وہ پھر فور فرنٹ پر آئیں گے, اور وہ جو ایک صرف ایک ذاتی سیاسی ایجنڈا تھا وہ پیچھے جائے گا. سر آپ کے اصل میں اور ان کے اصل میں بڑا فرق ہے. آپ کا اصل یہ ہے کہ معیشت کیسے گرو کرے, دہشت گردی پر کیسے قابو پایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کیسے کیا جائے, پارلیمنٹ کو با اختیار کیسے بنایا جائے. راجہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے جو بھی اقدام کرنا ہے بلا کوئی سی شرط کے بغیر ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, سارے ووٹ آپ کی جھولی میں ہوں گے. تو ایک انہوں نے یہ پیشکش کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کسی اقدام کی ضرورت ہے؟ جی, پارلیمان کو ہمیشہ ضرورت ہے کہ اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے بطور ایوان کے, کیونکہ پارلیمان ایک نگران ہے جس کو پاکستان کے عوام یہ نگرانی کا جو حق ہے وہ تفویض کرتے ہیں کہ وہ حکومت کیوں دیکھ سکے. تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جس میں حکومت کی جو چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہ اگر پارلیمان کی مؤثر نگرانی ہوگی اور پارلیمان کی جو اپوزیشن ہے وہ صرف بلوے سے اور نعرہ بازی سے اور کاغذ پھاڑنے سے پیچھے ہٹ کر سنجیدہ طور پر نگرانی شروع کرے گی تو یہ اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا. حکومت کو بھی اگرچہ اوکیجنلی وقتاً فوقتاً ہمیں ضرور پرابلم ہوگی کہ ایک بزامت آ رہی ہے, لیکن ابھی تک تو سچ یہ ہے. اور یہ اس سے برعکس کے امپریشن کیا ہے, پی ٹی آئی ابھی تک پارلیمان میں کسی بھی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو مشترکہ حکومت ہے اس کی مزاحمت نہیں کر پائے. کاغذ پھاڑنا مزاحمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے آپ کو. مگر سر
مذاکرات کے لیے تو آپ کی طرف سے بھی بات ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں, بلاول صاحب بھی چاہتے ہیں, زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں, اور ادھر راجہ ناصر عباس ہوں, پی ٹی آئی کی پوری قیادت ہو, یہ محمود خان اچکزئی, وہ سب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, میڈیا پہ بھی یہ بات ہوتی ہے. تو مذاکرات تو وقت کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی تناؤ کم ہو سکے. اب شرائط انہوں نے رکھ دی. آپ نے کہا کہ معیشت پہ بات کریں, دہشت گردی پہ بات کریں. وہ کہتے ہیں جی پہلے 2024 کے الیکشن پہ بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پر پہلے بات کریں. دیکھیے یہ تو اب چونکہ 2 سال ہو گئے ہیں, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہ بھی اسی انتخابات کی پیداوار ہے جس سے دوسری جماعتوں کی حکومتیں بنی ہے اور وفاقی حکومت بنی. تو یہ اس کو جو ہے وہ اب چاہے ضرور ان کا سیاسی ترجیح ہو سکتی ہے کہ اس کو چیلنج کرتے رہیں, لیکن اس سے کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور پاکستان کے عوام کی توقع یہ ہے کہ سب جماعتیں بیٹھ کر پاکستان کو دہشت گردی سے فیصلہ کن طور پر صاف کرنے کی بات کریں, کیونکہ ہم ہر 10 سال کے بعد آپریشن نئے برداشت نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے میں وزیر دفاع تھا 2017 میں, تب بھی وادی تیرا میں بہت ایک سیریس آپریشن ہوا تھا اور پاکستان کی افواج نے بڑی بہادری سے جو چوٹیاں تھیں وہ واپس لی تھیں دہشت گردوں سے. اب دیکھیے 9 سال بعد ہم وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں, تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے. اور یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو سیاست سے بالا تر ہیں, اور دہشت گردی ان میں سے ایک ہے. دہشت گردی ایک بہت اچھی بنیاد بن سکتی ہے مذاکرات شروع کرنے کی, اس کے مضمرات ڈسکس کرنے کی, کیونکہ یہ جو اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک بزدلانہ مصالحت کا رویہ رہا ہے دہشت گردوں کی طرف, اس سے ان کے صوبے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہاں پاکستانیوں کی, سویلینز کی بھی اور ہمارے فوجیوں کی, سپاہیوں کی, افسروں کی جانیں جاتی رہیں گی, شہادتیں ہوتی رہیں گی. تو ان کو بھی کھڑا ہونا ہے واضح الفاظ میں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف لڑیں گے. اور جو ایشوز ہیں, دیکھیے یہی تو سوال تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی ان علاقوں سے نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہے, تو پھر اس نمائندہ ہونے کے دعوے کے ساتھ جو لوکل انفارمیشن ہے, لوکل انٹیلیجنس ہے, لوکل انسائٹ ہے, وہ کہاں ہے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہر دفعہ یہ کہہ دینا کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں, اس سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا. سر ویکینڈ پر اور اس سے پہلے یہاں پر سی ایم کے پی بھی کراچی تشریف لائے, اور محمود خان اچکزئی, دونوں سے میری ملاقاتیں ہوئی, دونوں سے میں نے بات کی. تو سی ایم کے پی تو کہتے ہیں کہ مجھے مذاکرات کے لیے, مجھے بات چیت کے لیے بلائیں نا, پالیسی سازی کے لیے مجھ سے مشاورت کریں, مجھ سے تو مشاورت ہی نہیں کر رہے ہیں. پہلا ان کا شکوہ یہ ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو ان کا حق حکمرانی تسلیم نہیں کرتا, یہ تو لوٹ کھسوٹ کی حکومتیں, ہمارے ووٹ چوری کیے گئے, تو میں مزاحمتی طور پر یہ عہدہ لے رہا ہوں اور میں مزاحمت کروں گا, اور مجھے الیکشن جو لوٹا گیا ہے وہ واپس چاہیے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر. اور آپ کی طرف سے بات ہو رہی ہے پراسپیرٹی کی, آپ کی طرف سے اکانومی کی بات ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے خاتمے کی. کور ایشو ان کے نزدیک کچھ اور ہے اور آپ کے نزدیک کچھ اور ہے. تو کون سا راستہ نکل سکتا ہے جس پر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دہشت گردی ہی سب سے بڑا چیلنج ہے. پاکستان کی معاشی جو گروتھ ہے, پاکستان کی معاشی بہتری ہے, اور پاکستان میں رہنے والے, جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے 4.5 کروڑ بھائی اور بہنوں کی زندگیوں کا سوال ہے, ان کی آنے والی جو مستقبل ہے اس کا سوال ہے. تو یہ اچکزئی صاحب سے میری یہ توقع ہے کہ وہ بڑے متین آدمی ہیں, وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ جب تک ہم اس سے ایشو کو سالو نہیں کر لیتے اور دہشت گردی کو فیصلہ کن طور پر انشاءاللہ 2026 میں شکست نہیں دے لیتے, اس کے بعد ہم اپنی جو لڑائیاں ہیں, سیاسی لڑائیاں, وہ لڑ سکتے ہیں. اور ان کے پاس بہت موقع ہے کہ وہ دونوں ایوانوں میں جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے وہ سامنے پیش کریں. لیکن یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے مسعود صاحب کہ قومی اگر مذاکرات ہونے, ان کا ایجنڈا قومی ہوگا, ان کا ایجنڈا کوئی ذاتی نہیں. تو سر یہ الیکشن ریفارمز کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے, اور 2024 کی الیکشن کی بات ابھی محمد زبیر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 کے الیکشن ہو گئے جو ہونا تھا, 13 کے الیکشن ہو گئے جو ہونا تھا, لیکن یہ تو 24 کے جو الیکشن ہیں ان پر تو بات کیے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس پر آپ کی جماعت کے اندر سے بھی, چاہے رانا ثناء اللہ ہوں, چاہے وہ جاوید لطیف صاحب ہوں, چاہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, یہ کہتے رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں تھے. تو ان پر بات کر لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ اس سے آپ دہشت گردی کو بیچ میں لا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں, دہشت گردی کے معاملے کو استعمال کر رہے ہیں کہ اس طرف بات چیت نہ آئے. نہیں, دیکھیے لیجیٹیمیسی کا سیدھا سادہ سوال ہے.
کہ ایک الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں لیجیٹمیٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں جو حکومت بنی وہ لیجیٹمیٹ ہے, کے پی میں جو حکومت لیجیٹمیٹ ہے, لیکن پنجاب کی حکومت لیجیٹمیٹ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یا تو پھر یہ آنے والے سالوں میں گفتگو کا آغاز کریں کہ, اور زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو الیکشنز ایکٹ ہے 1997 کا, اس کے اوپر 2007 کا اس کے اوپر مزید گفتگو کریں, اس کے اوپر بات چیت کریں, اس پر بات کریں کہ جی کیسے اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے, تاکہ ہم اس گرداب سے نکل سکیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ ضرور ایشو ہے کہ جو بھی مذاکرات ہونے ہیں اور ان کا جو بھی ایجنڈا ہوگا, ایک دوسرے کو تسلیم کیے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب یہ باہمی احترام پر سیاست اور جمہوری اور پارلیمانی سیاست کی جو بنیاد ہے وہ کسی آئین اور قانون کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. وہ اصل میں ایک دوسرے کا احترام ہے, اور جو ایک دوسرے کا احترام ہے وہ یہ نہیں کہ ایک لیڈر دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کے ووٹوں کا احترام ہے جو پاکستان کے عوام نے ان کو دیے ہیں. تو اگر وہ باہمی احترام کی بنیاد پر اشرف صاحب آغاز کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ بہت سارے نئے دروازے کھلیں گے. سر, خواجہ آصف صاحب کی میں گفتگو سنانا چاہتا ہوں. آج انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی ہے, اس پر آپ کا رد عمل چاہوں گا. میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا, میں سسٹم کو بلیم دے رہا ہوں. اگر ہم لوگ ٹرو سینس میں ہم سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ امپاور کریں پاکستان کی عوام کو, تو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا. ادروائز 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈکوسلا ثابت ہوا ہے. سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں. نان لوکل گورنمنٹ ہیں, اگر کہیں لوکل گورنمنٹ ہے تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. جب تک آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو امپاور نہیں کریں گے تب تک یہ ہاؤس جو ہے یہ میننگ لیس ہوگا. سوری فار سیئنگ دیٹ. سر, محمود خان اچکزئی صاحب کی یہ پیشکش کہ ایوان کو مضبوط کیا جائے, ظاہر سی بات ہے ایوان مضبوط ہوتا ہے تو عوام مضبوط ہوتی ہے, اور 18ویں ترمیم کو ایک ڈھکوسلا قرار دے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, تو یہ ایک آغاز ہو سکتا ہے گفتگو کا جس پر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے فواز صاحب بہت سینئر اور سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں, میرے تو بڑے بھائی ہیں اور بزرگ بھی ہیں, لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس کی توجہ وہ بہتر دے سکتے. لیکن یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو کہ 2010 میں ہوئی تھی, ہمیں وہ نتائج یا وہ بہتری حاصل نہیں ہوئی جس کی ہمیں توقع تھی. آئی تھنک اس میں بہت بڑے ایسے سبجیکٹس ہیں, مثلا یونیورسٹیاں جو ہیں پاکستان کی وہ سب کی سب صوبوں کی ذمہ داری میں چلی گئیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اب یونیورسٹیوں کے اساتذہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور وہ پشاور یونیورسٹی نے پچھلے 1.5 سال میں اپنے 9 جو شعبے تھے وہ بند کر دیے ہیں. تو اگر یہ اختیارات کا جو ٹرانسفر تھا جو وفاق سے صوبوں میں ہوا, اس کے نتائج حاصل نہیں ہوتے. اور دوسرا جو سبجیکٹ میرے دل کے بڑا قریب ہے کہ زراعت کا شعبہ مکمل طور پہ صوبوں کے حوالے کر دیا گیا. اب اس زراعت میں اس پہ بھی ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ پچھلے 16 سال میں صوبے کیا جدیدیت لا سکے ہیں اور کاشتکاروں کی کیا مدد کر سکے ہیں. اب وفاق کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہاں بھی بہت ایک مایوسی ہے. تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں ڈرگ ریگولیشن کے بارے میں, کریکولم کے بارے میں, جہاں ہمیں سوچ بچار کی ضرورت ہے. اور جو اصل ایشو آئی تھنک 18ویں ترمیم نہیں ہے. آئی تھنک 18ویں ترمیم کو تو کوئی رول بیک نہیں کرنا چاہے گا. ہم یہ چاہیں گے کہ صوبے اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بڑھائیں, لیکن یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے مسعود صاحب کہ جو تمام ڈیولپمنٹ فنڈ صوبے کے کو دیے جاتے ہیں وفاق کی طرف سے, وہ اس صوبائی دارالحکومت سے نیچے نہیں پہنچ رہے جہاں انہیں پہنچنا چاہیے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, لیکن ایک جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ہے تو پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے جو ہر ضلع کو اس کی آبادی کے مطابق, ضروریات کے مطابق اس کی ایلوکیشن کرے, اور وہ پھر ایلوکیشن گارنٹیڈ ہو کہ ہر سال وہ اس کو ملے گی. سر یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. اب ہماری اطلاعات یہ ہیں, آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پہ کام ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. کچھ دن ابھی 2 دن پہلے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پر مشاورت کے لیے موجود تھے اسلام آباد میں, اور پھر آپ نے یہ بات کہہ دی ہے جناب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں سے مذاکرات شروع ہو سکیں؟ جی کیوں نہیں. دیکھیے مثلا ہم بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں
کہ بلوچستان کا جو بجٹ ہے یا پنجاب کا بجٹ ہے، میں اب گجرانوالہ سے آپ سے مخاطب ہوں اپنے گھر سے، کہ گجرانوالہ ایک بڑا ضلع ہے تو اس کو گارنٹی ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ کسی صوبائی حکومت کی جو ول ہے کہ جی اس سال 2 ارب دے دیا، اگلے سال 4 دے دیا، اس سے پھر 1 کر دیا، کہ گجرانوالہ کو یا لسبیلا کو یا مرتان کو یا دوسرے جو صوبے ہیں ان کا ہر ضلع کا ایک مستقل ایلوکیشن ہونی چاہیے۔ سر مجھے بریک لینا پڑے گی، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہاں سے ہو سکتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دیکھنا ہوگا کہ سیاسی عمل ملک میں کیسے آگے بڑھتا ہے، کئی مسائل ہیں، ان کا حل حکومت اور اپوزیشن مل کے نکال پاتی ہیں یا پھر وہی رفٹ کا ماحول چلتا رہتا ہے۔ ہم نے بات کی محمد زبیر صاحب سے، ان کا شکریہ، جناب خرم دستگیر صاحب موجود تھے، ان کا شکریہ۔ ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ